الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وحبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل اللهم على صل علی محمد محمد وعلی وآل محمد محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ درس کی ابتدا میں جو احادیث پڑھی جاتی ہیں خصوصی طور کے اوپر علم کے حوالے سے اور فضائل علم کے حوالے سے، وہ احادیث جو بہرحال ہم کو علم کی اہمیت کا پتہ دیتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ کس نیت اور کس ارادے کے ساتھ جو ہے وہ علم حاصل کرے۔ آج جو احادیث کا عنوان ہے وہ ہے کہ انسان اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر خدا کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کرے، کچھ سیکھے، تو ایسے انسان حیثیت کیا ہے۔ چنانچہ یہ ہے کہ حدیث ہے جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ من اخذ العلم من اہلہ وعمل بہ نجا، جو علم کو لیتا ہے کہ جو صاحبان علم ہیں ان سے۔ حدیث کے اندر یہ اشارہ ہے کہ ہر کس و ناقص سے انسان جو ہے وہ علم نہ حاصل کرے، بلکہ جو رسول رسول والا ذریعہ ہے اسی ذریعے کے سے جو ہے وہ علم کو حاصل کرے۔ وہ یہاں پہ وہ تقریباً جو ہے وہ یعنی معرفت شناسی کی جانب گویا کہ اشارہ ہے۔ تو من اخذ العلم من اہلہ، جو صاحبان علم سے علم لیتا ہے، وعمل بہ، اور اس پر جو ہے وہ عمل کرتا ہے، نجا، تو ایسا شخص جو ہے اس کو نجات ملے گی۔ ومن اراد بہ الدنیا فہو حظہ، اور جو اس علم کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو جو دنیا کا حصہ ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ یعنی علم صرف اور صرف اللہ کی خاطر حاصل کرتا ہے، اور تنہا علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس علم کے اوپر جو بھی معلومات ہے اس پہ عمل بھی لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی دنیا کی خاطر جو ہے وہ علم حاصل کر رہا ہے تو جو دنیا کی خاطر حاصل کر رہا ہے تو دنیا سے جو اس کا ایک حصہ ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث ہے، وہ بھی جناب رسالت مآب سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے، جس کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ من ابتغى العلم، جو علم چاہتا ہے، علم لینا چاہتا ہے، علم سیکھنا چاہتا ہے، سے لوگوں کو دھوکہ دے، لم یدرک الجنہ، تو ایسا شخص جو ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، کہ بڑھا ہے، کچھ چیزیں سیکھ رہا ہے اور اس کو ذریعہ بنائے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو فریب دیا جا سکے، دھوکہ دیا جا سکے، تو ایسا شخص جو ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ تیسری حدیث جو اس ذیل میں آئی ہے وہ بہرحال جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے، کہ من تعلم العلم ریاء وسمعة یرید بہ الدنیا، جو علم سیکھتا ہے ریاکاری کے لیے،
دکھاوے کے لیے، اپنی شخصیت کو ظاہر کرنے کے لیے، یرید بہ الدنیا، اس کے ذریعے سے وہ دنیا چاہتا ہے، نزع اللہ برکتہ، تو اللہ جو ہے اس کی برکت، اس علم کی، اس سے دور کر دیتا ہے، وضیق علیہ معیشتہ، اور اللہ پہلے اس شخص کی برکت کو دور کرتا ہے، یعنی پھر ہر جگہ کے اوپر نحوست ہوگی، ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہے اور اس ارادے کے ساتھ اگر کوئی علم حاصل کر رہا ہے اور اس علم کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ سب سے پہلے تو اس شخص سے اس کی برکت کو دور کر دے گا، وضیق علیہ معیشتہ، اور جو اس کی معیشت ہے، روزی جو ہے، اس کو تنگ کر دے گا، وکل اللہ الی نفسہ، اور اللہ جو ہے ایسے شخص کو خود اسی کے حوالے کر دے گا۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے، معصومین سے جو احادیث آئی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اس جانب جو ہے اشارہ ہے کہ ہم ہر وقت خدا کی توجہ کے محتاج ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے ہم خدا سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ایک روایت ہے ذیل میں کہ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ پیغمبر اسلام جو ہیں میرے گھر میں تشریف فرما تھے، رات کو جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر جو ہیں وہ بستر کے اوپر نہیں ہیں، تو میں نے دل میں خیال آیا کہ پیغمبر آخر کہاں چلے گئے، تو میں جب حجرے سے باہر آئی تو میں نے صحن میں دیکھا کہ پیغمبر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ ربی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پروردگار مجھ کو میرے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی مت کرنا۔ جناب ام سلمہ جو ہیں جب یہ حدیث سنتی ہیں، جو فقرے سنتی ہیں پیغمبر اسلام سے، تو زار زار گریا کرنے لگتی ہیں۔ جناب ام سلمہ کی رونے کی پاس پیغمبر متوجہ ہوئے، پیچھے دیکھا ام سلمہ رو رہی ہیں، کہا اے ام سلمہ کیوں رو رہی ہو، کیوں گریا کر رہی ہو؟ تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو وہ ہیں کہ جن کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ آپ کے اللہ نے اگلی اور پچھلے سارے جو ہیں گناہ معاف کر دیے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ بارگاہ خداوندی میں اس طرح سے گڑ گڑا رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارا مجھ کو میرے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا۔ تو جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، کیا تم نہیں چاہتی ہو کہ میں اپنے خدا کا، اپنے معبود کا شکر گزار بندہ بنوں؟ اے ام سلمہ، میرے بھائی یونس ابن متا سے اللہ نے ایک لمحے کے لیے توجہ ہٹا لی تھی، تو ان کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا اور اتنے سخت امتحان سے گزرنا پڑا۔ تو اگر اللہ اپنے کسی بندے کو خود اس کے حوالے کر دے کہ مجھ سے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم جانو اور تمہارا کام جانے، انتہائی بدبختی ہے ایک انسان کی، اور بہت ہی زیادہ جو ہے یہ انسان کے لیے نقصان ہے۔ یہاں کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی علم ریاکاری کے لیے حاصل کر رہا ہے، اپنی شخصیت کو ظاہر کرنے کے لیے حاصل کر رہا ہے، دنیا طلبی کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، تو سب سے پہلے اللہ اس کی برکت کو دور کر دے گا اس شخص سے، اس کی معیشت روزی کو تنگ کر دے گا اور خود اس کو اس کے حوالے کر دے گا۔ وَمَنْ وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ، اور جس کو اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے وہ شخص جو ہے پھر ہلاک ہو جاتا ہے، اس کی بدبختی کے دن شروع ہو جاتے ہیں اور ہلاکت جو ہے وہ اس کی کوئی پھر انتہا نہیں رہتی ہے۔ یہ بہرحال جو ہے احادیث ہیں جو فضائل علم کے حوالے سے تھیں۔ سلسلہ جو ہم لوگوں کا درس کا چل رہا تھا وہ سلسلہ شناخت کے حوالے سے تھا، معرفت کے حوالے سے تھا، کہ
کہ کس طرح سے ہم کو دین کے بنیادی جو اصول ہیں ان کی شناخت حاصل کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو ہے اس ذیل میں جو ہے چند چیزیں پیش کری تھیں، اس میں سے یہ تھا کہ شناخت اور معرفت پیدا کرنے کے لیے مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مختلف ذریعوں سے جو ہے وہ معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، یا تو تجربے کے ذریعے سے انسان معرفت حاصل کرے، لیکن تجربہ جو ہے اس میں جو ہے اس کا دائرہ بڑا محدود ہے، اور وہی چیزیں جو ہیں انہی کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے کہ جو چیزیں جو ہیں تجربہ گاہ میں لائی جا سکتی ہیں، لیکن جیسے خدا کا وجود ہے، اس وجود کو تجربہ گاہ کے اندر تو نہیں لایا جا سکتا، اور اس کے اوپر جو ہے تجربہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا تجربے کا دامن محدود، لہذا تجربے کے ذریعے سے وجود الہی کا کو ہم پتہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا مسئلہ تھا جو اس سے زیادہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ ہم مذہب کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے، تعبد کے ذریعے سے جو ہے وہ شناخت حاصل کریں۔ تو مذہب کے ذریعے سے اگر ہم شناخت حاصل کر رہے ہیں، دین کے ذریعے سے ہم شناخت حاصل کر رہے ہیں، تو اصل تو یہاں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ پہلے تو ہم کو دین کو سمجھنا ہے۔ جس دین کی معرفت ہم کو حاصل کرنا ہے، خود اس دین کی معرفت اسی دین کے ذریعے سے نہیں حاصل ہوگی، اس کے لیے ایک دوسرا طریقہ ہوگا، کیونکہ یہ لاجک کا دیکھیے ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے کہ معرف اور معرف کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہونا چاہیے۔ معرف یعنی جس کے ذریعے سے جو ہے تعریف کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے سے کسی چیز کو پہچانا جا رہا ہے، جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ معرف جس کو پہچانا جا رہا ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہونا چاہیے، ایک نہیں ہونا چاہیے۔ دین کی ہم کو معرفت حاصل کرنا ہے، دین کو ہمیں پہچاننا ہے، تو دین کو پہچاننے کے لیے خود دین کا ہم سہارا نہیں لیں گے، ایک الگ کی کوئی چیز ہونا چاہیے کہ جو ہم کو یہ بتائے کہ ہاں یہ دین صحیح نہیں، جو اس دین نے جہاں بینی پیش کری ہے، جو آئیڈیالوجی پیش کی ہے، وہ جہاں بینی بھی درست ہے اور وہ آئیڈیالوجی بھی درست ہے۔ تو خود مذہب کے ذریعے سے، تعبد کے ذریعے سے ہم دین کا کی جو ہے وہ معرفت اور دین کی شناخت، دین کی پہچان نہیں حاصل کر سکتے۔ اس کے بعد ایک جو تشریح نہیں ہو سکی تھی وہ ہے شہود کے ذریعے سے، عرفان کے ذریعے سے کسی چیز کو پہچانا جائے۔ دیکھیے گزشتہ اقوام کی تمدن و تہذیب کو دیکھا جائے، خاص طور کے اوپر یونان والوں کا، تو یونان جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے فلاسفہ گزرے ہیں۔ ان میں دو مکتب فکر ہیں، ایک مکتب فکر ہے سقراط کا، ارسطو کا، اور ایک مکتب فکر ہے افلاطون کا۔ ارسطو جو ہے وہ کسی بھی چیز کو اس وقت تک کے قبول نہیں کرتا ہے کہ جو عقل کی کسوٹی کے اوپر پوری طرح سے نہ اترے، اور ارسطو کا یہ کہنا ہے کہ نحن ابناء الدلیل، ہم فرزندان دلیل ہیں، ہر چیز کو ہم دلیل ہی کی بنا کے اوپر قبول کریں گے۔ اگر دلیل کے ذریعے سے کوئی چیز ثابت ہو سکتی ہے، پروف ہو سکتی ہے، تو اس کو مانیں گے، لیکن اگر دلیل کے ذریعے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی ہے تو ہم اس کو پھر قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہے ارسطو کا مسلک، مشرب، راستہ۔ اس کے ذریعے سے وہ اس کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ جس پر وہ دلیل قائم کر لیتے ہیں تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جہاں کے اوپر دلیل نہیں قائم ہو رہی ہے عقلی، اس کو پھر رد کر دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہے افلاطون کا نظریہ۔ افلاطون کا یہ کہنا ہے کہ دلیل جو ہے وہ بہرحال جو ہے
کبھی کبھی کسی چیز کے اوپر قائم ہوتی ہے، اور بعد میں بھی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس چیز کی صحیح معرفت حاصل کر لے. ہو سکتا ہے کہ دلیل قائم ہونے کے بعد بھی جو ہے اس کو صحیح معرفت نہ حاصل ہو سکے. تو اس کے لیے کہ صحیح بالکل معرفت ہو، جہاں کے اوپر خطا کا امکان نہ ہو، جہاں پر کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، جہاں کے اوپر جو ہے کوئی اشتباہ نہ ہو، کوئی جو ہے وہ غلط بات نہ آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے باطن کو بے پناہ پاک و صاف کرے. دیکھیے، کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے جو ذریعہ ہوتا ہے کہ ہم کو فلاں چیز متعلق نالج پیدا ہوگی، جس کو ہم علم کہتے ہیں. یہ علم جو ہے، اس کی اگر تعریف پوچھی جائے کہ کیا تعریف ہے، تو یہ تعریف جو علم کی تعریف ہوتی ہے وہ جو لاجک کے اندر بیان کی گئی ہے کہ حضور و صورت الشے فی النفس یا لدى الذہن، کہ ذہن کے اندر کسی چیز کی تصویر کا چھپنا، اس کو کہا گیا ہے علم. مثال کے طور کے اوپر آپ نے جو ہے ایک شہر کے متعلق سن رکھا ہے کہ ایک شہر ہے، اور اس کی خصوصیات کے متعلق جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ سن رکھا ہے. تو اب اس شہر کی ایک تصویر آپ کے ذہن کے اوپر چھپ رہی ہے. یہ جو تصویر آپ کے ذہن کے اوپر چھپ رہی ہے، یہ تصویر جو ہے اسی کو جو ہے علم سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہی ہے نالج، یہی ہے علم. اب یہ علم جو ہے وہ دو طریقوں سے ہوتا ہے. یا تو علم حصولی ہوتا ہے، یا علم جو ہے وہ علم حضوری ہوتا ہے. علم حصولی یہ کہ ذہن کے اندر تصویر، کسی چیز کی تصویر کا چھپنا. اگر کسی چیز کی تصویر ذہن کے اندر چھپ رہی ہے تو یہ ہے علم حصولی. لیکن خود اگر وہ چیز ہمارے پاس حاضر ہو جائے تو اس کو کہیں علم حضوری. تو یہ والا جو علم ہے علم حصولی، کہ جس کی تصویر ذہن میں چھپتی ہے، یعنی کہ چیزوں کی تصویریں ذہن میں چھپتی ہیں اور ان تصویروں کے ذریعے سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ فلاں چیز ہے یا فلاں چیز نہیں ہے. یہ علم حصولی جو ہے اس کے اندر غلطی کا امکان پایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ چیز کی جو باہر ہے وہ اس کی صحیح تصویر ہمارے ذہن کے اندر نہ چھپے، تو اس کے اندر علم حصولی کے اندر غلطی کا امکان پایا جا سکتا ہے، اشتباہ پایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو علم حضوری ہے، یعنی تصویر نہیں چھپے گی، وہاں کے اوپر خود وہ چیز جو ہے وہ حاضر ہو جائے گی. اب وہاں پر جب ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے تو آپ جو ہے اس میں کسی قسم کا نہ کوئی شک کریں گے، نہ کوئی شبہ کریں گے، نہ کوئی آپ کو جو ہے غلطی کا وہاں کے اوپر امکان ہوگا. تو اس اعتبار سے اگر تقسیم کیا جائے تو دو قسمیں قرار پاتی ہیں. معرفت یا تو حصولی ہوتی ہے یا معرفت حضوری ہوتی ہے. افلاطون کے اعتبار سے معرفت جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ حصولی معرفت ہوتی ہے، دلیل اس کے اوپر قائم کی جاتی ہے. لیکن افلاطون کے اعتبار سے حضوری معرفت ہوتی ہے، یعنی معرفت حضوری جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور یہ معرفت حضوری کیسے جو ہے پیدا ہوتی ہے؟ افلاطون یہ کہتے ہیں، اس کا یہ کہنا ہے کہ انسان اپنے باطن کو، اپنے نفس کو گندگیوں سے، آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ رکھے، صاف و شفاف رکھے، تو وہ تصویریں پھر ذہن میں نہیں چھپیں گی، بلکہ وہ خود چیز جو ہے انسان کو حاضر ہو جائے گی. تو ایک بار ایک تصویر مل رہی ہے، تصویر کے ذریعے سے انسان جو ہے کسی چیز کا پتہ لگا رہا ہے، ایک بار وہ خود چیز مل جائے، دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے. ایک بار ہم
جو معرفت حاصل کر رہے ہیں وہ اثر کو دیکھ کے معرفت حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر ہم نے ایک جانور کے قدموں کے نشان دیکھے اور قدموں کے نشان دیکھنے کے بعد جو ہے ہم نے حکم لگایا اور کہا کہ یہاں سے فلاں جانور گزرا ہے. ایک جانور کی مینگنیاں دیکھی ہم نے, اس مینگنیوں کو دیکھ کے جو ہے ہم نے یہ کہا کہ یہاں سے یقیناً جو ہے. تو یہ ہے اثر کا پتہ لگانا. اس کے اندر امکان ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے, یہ خود آپ جو ہے پاس موجود ہے, جس کو حضوری معرفت کہا جاتا ہے. یہ حضوری معرفت جو ہے یہ انسان کیسے حاصل کرے؟ حضوری معرفت کے اندر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور کے اوپر میں آپ سے کہوں کہ آپ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں, آپ نے کہا بالکل میں موجود ہوں. میں نے کہا اگر آپ موجود ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کے موجود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ارے بھائی اس کی کوئی دلیل نہیں دی جائے گی کہ میں موجود ہوں. بھائی یہ میں محسوس کر رہا ہوں, میں اپنے کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, آپ کی اس کے سوالات کا جواب دے رہا ہوں, تو مجھ کو اپنی موجودیت کا, اپنے وجود کا یقین ہے. اور یہ یقین جو ہے کسی دلیل کا طالب نہیں ہے کہ اس کو دلیل کے ذریعے سے ثابت کیا جائے کہ میں اپنی ذات کو یہ یقین دلاؤں کہ ہاں میں موجود ہوں. کتنی جو ہے یہ مضبوط معرفت ہے اور کتنی مضبوط یہ شناخت ہے. یہ شناخت کہ جو حضوری شناخت اس کو کہا جاتا ہے, ایسی شناخت انسان کے اندر کب پیدا ہوتی ہے؟ جو افلاطون نے بات کہی تھی بعد میں وہی چیز جو ہے وہ ہمارے اسلامی فلاسفہ نے بھی جو ہے بعض جو افلاطون کے مشرق کے طرفدار تھے ان لوگوں نے بھی اختیار کری اور کہا کہ ہاں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے باطن کو پاک و صاف کرے, صاف و شفاف کرے, تاکہ اس کو بہرحال جو ہے وہ چیزوں کی تصویریں جو ہیں اس کے ذہن میں نہ آئیں بلکہ خود چیز جو ہے وہ اس کے پاس آ جائے. تو دین کی معرفت کا ذریعہ کیا ہے؟ عرفان اور شہود. یعنی عرفان کا وہ پورا ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ برنامہ سیر و سلوک کا, اس برنامے کو یعنی انسان جو ہے وہ ریاضت کرے, مشق کرے, اس کی ایکسرسائز کرے, تو اب جو ہے وہ انسان کا نفس اس مرحلے کے اوپر پہنچتا ہے کہ انسان جو ہے وہ معرفت پوری کرتا ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ عرفانی معرفت سب سے اچھی معرفت ہے, اس کے مقابلے میں کسی معرفت کو نہیں لایا جا سکتا ہے. یعنی عرفان کے ذریعے سے جو معرفت حاصل کرے, شہود کے ذریعے سے. میں ایک بار آپ نے ایک شہر کو کے متعلق سن رکھا ہے کہ وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. ایک بار بنفس نفیس آپ اس شہر کے اندر گئے ہیں, وہاں کے اوپر رہے ہیں, آپ نے زندگی وہاں کے اوپر گزاری ہے, وہاں جو لوگوں سے آپ نے بات چیت کری ہے, وہاں کی تمدن, وہاں کی تہذیب, وہاں کے کالج, وہاں کی یونیورسٹیاں, وہاں کے جو ہے مدارس, وہاں کے کتاب خانے, ان سب کو آپ نے بہت ہی نزدیک سے دیکھا ہے. تو اب جو یہ معرفت ہے یہ زیادہ قوی معرفت ہے. اب اس معرفت کے اندر جو ہے کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوگا اور کسی قسم کی جو ہے اشتباہ نہیں ہوگا. تو دین کے حوالے سے اگر ایسی معرفت انسان حاصل کرے, شہود کی معرفت, عرفانی معرفت, اور عرفان و شہود کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان جو ہے سیر و سلوک کا راستہ اختیار کرے کہ اپنے نفس کے لیے کون سی چیزیں اس کو انجام دینا چاہیے اور کون سی چیزیں نہیں انجام دینا چاہیے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم کو دین کی معرفت حاصل کرنا ہے, دین کی شناخت پیدا کرنا ہے, دین کو پہچاننا ہے, اور دین کو اگر ہم شہود کے ذریعے سے پہچان رہے ہیں تو شہود تک پہنچنے کے لیے جو ہمارے پاس برنامہ ہوگا وہ کون سا برنامہ ہوگا؟ وہ دین ہی معین کرے گا. تو نتیجہ یہ ہے
کہ ہم کو دین کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور پہلے ہم دین ہی سے ایک برنامہ لیں، اس کے بعد جو ہے اس برنامے پہ ہم عمل کریں، پھر اس کے بعد جو ہے جب شہود کی منزل پہ پہنچے تب ہم دین کی معرفت حاصل کر سکیں۔ تو یہاں کے اوپر یہ معرفت بھی جو ہے وہ ایک ایسا انسان کہ جس کا اسلام سے نہیں تعلق ہے، جو مسلمان نہیں ہے، اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ جس راستے کے ذریعے سے وہ دین کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، تو وہ ایک عقلی راستہ ہے، فلسفی راستہ ہے، کہ تعقل اور فلسفے کے ذریعے سے یا فطرت کے جو امور ہیں، فطری امور ہیں، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ دین کی معرفت حاصل کرے گا، اور جو دین کے بنیادی مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ کوئی بھی دین ہو، بہرحال اس کی دو چیزیں جو ہیں اس کے اندر بے پناہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ ایک تو جہاں بینی اس دین کی، اور جہاں بینی کے حوالے سے میں نے گزشتہ جو دروس تھے ان کے اندر تشریح کر دی تھی کہ دنیا اور جو خالق دنیا ہے ان کا آپس میں ایک خاص ربط پایا جاتا ہے۔ اس کی صحیح معرفت ہم کو حاصل کرنا ہے۔ یہ صحیح معرفت جو ہے وہ عقل کے ذریعے سے اور فلسفے کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے جب ہم دین کے یہ بنیادی مسائل جو ہیں وہ حل کر لیتے ہیں اپنی عقل کے ذریعے سے، فلسفے کے ذریعے سے، تو اس کے بعد پھر جو ہے جو جزئی مسائل ہیں ان مسائل کو خود دین کے ذریعے سے حل کریں گے، دینی فرامین کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے۔ لیکن پہلے اصل مسئلہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ وجود الہی کے حوالے سے بحث کرتا ہے کہ کیا خدا موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی دو طریقے بتائے ہیں حق کی معرفت کے لیے، دین کی معرفت کے لیے، اور وہ دو طریقے جو ہیں وہ یہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، کائنات میں دکھائیں گے جو بکھی ہوئی نشانی ہے۔ ایک ایک ذرہ جو ہے وہ بہرحال خداوند دین تک ہم کو پہنچا سکتا ہے، آیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ کائنات کے اندر جو ہے نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، لیکن اس سے بڑی نشانی ہے خود انسان کا نفس، انسان کی ذات، انسان کی جان۔ یہ انسان کا جو نفس ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ نشانیاں موجود ہے۔ اسی بنا کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر دونوں ہی سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ جس کے اندر پیغمبر نے بھی فرمایا ہے اور علی نے بھی فرمایا ہے کہ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ تو بہرحال یہ ایک میں نے اشارہ کیا ہے، مطلب اصل مطلب یہ ہے کہ ہم کو سب سے پہلے عقل کا سہارا لینا ہوگا، تعقل کا سہارا لینا ہوگا، اپنی عقل کو استعمال کرنا ہوگا، عقل کے ذریعے سے دین کی معرفت حاصل کرنا ہوگی۔ اور بہرحال اس سلسلے میں جو ہے آپ یہ سوچیے کہ ہمارے دین نے ہم کو تشویق کی ہے، ہم کو جو ہے وہ بہرحال جو ہے دین جو ہے وہ روک نہیں رہا ہے، منع نہیں کر رہا ہے، بلکہ تشویق کرتا ہے اور شوق دلاتا ہے کہ جو لوگ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، برخلاف ان لوگوں کے کہ جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے یا جو معلومات ان کے پاس ہے اس معلومات کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ دیکھیے میں نے اس سے پہلے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے یہ چیز عرض کی تھی کہ ہماری جو سوسائٹی ہمارا ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے اندر جو دینی معلومات ہم کو حاصل ہوتی ہے
وہ دینی معلومات ہم کو گھر کے ذریعے سے ملتی ہے. دنیا کے متعلق بھی جو ہے ہم کو معلومات جو ہے ہم کو گھر سے ملتی ہے. لیکن دنیاوی معلومات جو ہے اگر وہ غلط ہوتی ہے تو اس کی اصلاح جو ہے ہماری درسگاہوں میں ہو جاتی ہے. کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، اسکول میں گئے، تو جو غلط معلومات دنیا کے حوالے سے تھی وہ اصلاح ہو جاتی ہے، اس میں سدھار پیدا ہو جاتا ہے. خود ہم کو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہم نے سیکھی تھی اور غلط سیکھی تھی. اصل چیز جو علمی چیز جو ہے وہ یہ نہیں تھی. علمی چیز اور چیز جو ہے وہ یہ کائنات کے حوالے سے، اسرار کائنات کے حوالے سے. یہ دین کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے بڑا مسئلہ ہے کہ دین کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ یہ معلومات نہیں ہو پاتی ہے. دین کے حوالے سے نہ ہم ایک تو اپنی عقل کو جو ہے وہ ہر حال جو ہے کنارے رکھ دیتے ہیں، اور دین کا جہاں پہ تقاضا ہے کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو، وہاں پر ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں. وہاں کے اوپر بیجا قسم کے ہم عذر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو سماج کے اندر رائج ہیں، اور انسان جو ہے اگر ان چیزوں کی جانب توجہ دے تو اس کا دور دور تک توحید سے کوئی تصور نہیں، وہ رابطہ نہیں توحید سے پایا جاتا ہے. اگر اور جو ہے اس کے کا تجزیہ کیا جائے اور گہرائی میں اترا جائے تو وہ حقیقت جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ شرک و بت پرستی ہیں. یعنی اگر شرک کی تاریخ اگر ہم پڑھیں کہ شرک جو ہے وہ کس طرح سے رائج ہوا مکے کے اندر، کہتے یہ کہ مکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے آباد ہوا ہے. بھئی وہ ایک صحرا تھا، وہاں کے اوپر جو ہے اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ جائیے، اور جانے کے بعد جو ہے اپنی زوجہ ہاجرہ کو لے جائیے اور اسماعیل کو لے جائیے، اور وہاں کے اوپر ان کو لے جا کے چھوڑ دیجیے. اس کے بعد بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے جناب ابراہیم جو ہے وہ چلے آتے ہیں، اور پھر وہاں کے اوپر چشمہ جو ہے وہ زمزم کا نکلتا ہے. وہ آپ نے پوری تاریخ سنی. پھر دوبارہ جناب ابراہیم کو حکم ملتا ہے کہ آپ یہاں کے اوپر خانہ کعبہ کی جو ہے دیواروں کو بلند کیجیے اور خانہ خدا کو بنائیے. حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم مل کے خانہ کعبہ اور خانہ خدا کی تعمیر کرتے ہیں. اب یہ گھر جو خانہ کعبہ کی شکل میں اللہ کا بنا، یہ عربوں کے درمیان بے پناہ احترام کا حامل تھا. دور دراز کے لوگ جو تھے وہ آتے تھے اور آ کر یہاں کے اوپر جو ہے وہ بہرحال جو ہے اس کے ایک تقدس، کیونکہ پورا شہر جو مکہ ہے وہ حرم الہی اس کو شمار کیا جاتا ہے کہ اگر ایک جانور بھی وہاں کے اوپر چلا جائے تو اس کو امان ملے گی، اور کسی کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ اس جانور کو اذیت دے. حتیٰ جو فقہی احکام ہیں ان فقہی احکام کے اندر اس بات کا حکم ہے کہ مکے کے اندر جو ہے گھاس اگر لگی ہے تو آپ اس گھاس کو نہیں اکھاڑ سکتے. مکے کے جو درخت ہیں ان درختوں کو آپ جو ہے نہیں چڑھ سکتے. مکے میں جو ہے جانور اگر کہیں کے اوپر بیٹھا ہے تو آپ ان جانور کو نہیں سکتے، یعنی آواز لگائیں کہ اڑ جائیں وہ جانور. اس قسم کی اگر کوئی حرکت کر رہا ہے تو بہرحال اس کو کفارہ دینا ہوگا. شہر مکہ شہر قرار دیا گیا ہر ایک کے لیے، قابل احترام شہر. اس شہر کے اندر جو ہے وہ خانہ کعبہ. اب خانہ کعبہ جو ہے اس کا خاص احترام عربوں کے درمیان تھا، اور جو مکے کے اطراف اور اکناف کے لوگ تھے وہ آتے تھے یہاں کو حج اور عمرے کے فریضے کو انجام دیتے تھے. تو یہ احترام دیکھیے، ضرورت سے زیادہ جو احترام ہوتا ہے کبھی کبھی اس عقیدت کے نتیجے میں، اور جو احترام کرتے تھے اس احترام کے نتیجے میں یہ کام کر رہے تھے کہ وہ جناب جو باہر کے مکے کے باہر کے لوگ ہیں وہ جب مکے میں آتے ہیں تو مکے سے اپنے ہمراہ ایک نہ ایک کوئی پتھر اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے. اور یہ پتھر جو ہے وہ لے کے جب گئے، اب وہاں جو پتھر اپنے گھر میں رکھا ہے
دلیل ان کی کیا ہے کہ ہم جو ہیں اس پتھر کو جب دیکھیں گے تو اس کے ذریعے سے ہم کو حرم الہی یاد آئے گا. اب وہ حرم کا پتھر ہے تو اس کو مس بھی کر رہے ہیں، اس کو چوم بھی رہے ہیں. کہتے یہی چیز سبب بنی دھیرے 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 آہستہ آہستہ لوگ بت پرستی کی جانب آ گئے. یہ ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ کہ جو توحید پرست ہو، سید الموحدین حضرت ابراہیم جنہی نے مکے کی داغویل ڈالی ہے، توحید کا پہلا گھر جو ہے تعمیر کیا ہے، منادی توحید ہے، اور پھر جو ہے مکے کا جو شہر ہے اور خود جو خانہ کعبہ ہے وہاں کے اوپر بھی پوجا جاتے ہیں، اور وہاں کے اوپر بھی جو ہے بتوں کو رکھ دیا جاتا ہے، ان کی پوجا ہونے لگتی ہے. ایک تو یہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے بت پرستی رائج ہوئی کہ اب وہ کے طور پہ کسی کے درد ہو رہا ہے تو اسی مکے سے جو پتھر اٹھا کر لائے تھے اس پتھر کو اٹھا کے جہاں پہ درد ہو رہا تھا لگا دیا، کہا لیجیے شفا ہو گئی اس سے. اب وہ دیکھیے شفا اور مرض بیماری کا مسئلہ جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں، اللہ جو ہے وہ شفا بخشتا ہے. جس طرح سے روزی دینے کا کام جو ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن وسیلہ اس روزی کا ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم چاہیں تو حلال طریقے سے روزی حاصل کریں اور ہم چاہیں تو حرام طریقے سے روزی حاصل کریں. ویسے ہی مسئلہ ہے کہ دعا کی قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ دعا قبول کرے گا، وہ ہماری حاجت کو پورا کرے گا. اب یہاں کے اوپر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اللہ جب دعا قبول کر رہا ہے تو اس دعا کو جو ہم خدا سے مانگ رہے ہیں، اس دعا کے لیے وسیلہ جو ہے ہم کو اختیار کرنا ہوگا. صحیح وسیلہ جو ہے ہم اگر اختیار کرتے ہیں، وارہ جو ہے اس پہ ستائش کی جائے گی، تعریف کی جائے گی. غلط وسیلہ اختیار کرتے ہیں تو مذمت کی جائے گی. جس طرح سے اللہ نے اپنے بندوں کا کے لیے ذمہ لیا کہ وہ ان کو بھوکا نہیں رکھے گا، ان کو روزی عطا کرے گا. لیکن روزی کس طریقے سے حاصل کی جائے گی یہ ہمارے ذمے کیا گیا ہے. ہم حلال طریقے سے روزی حاصل کرنا چاہیں یا حرام طریقے سے حاصل کریں، بہرحال روزی جو رزق معین ہے وہ رزق ہم تک کے پہنچے گا. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مسجد کوفہ میں جا رہے ہیں اور ایک شخص باہر کھڑا ہوا تھا. حضرت نے اس کے اپنا گھوڑا اس کے سپرد کیا کہ میں جا رہا ہوں مسجد میں ایک دو رکعت نماز پڑھ لوں، اور تم اس وقت تک کے اس گھوڑے کی نگرانی کرنا. چنانچہ مسجد میں گئے، وہاں کے اوپر مصلی کے اوپر 2 درہم نکال کے رکھ دیے کہ جب نماز تمام ہو جائے گی تو یہ 2 درہم جو ہے میں اس کو دے دوں گا. وہاں سے جب نماز جب امیر جو ہے باہر آتے ہیں تو دیکھ کے گھوڑا کھڑا ہوا ہے، زین جو گھوڑی تھی وہ غائب ہے اور وہ شخص بھی نہیں. خیر بہرحال گھوڑے کو لیا، لے کے بازار میں پہنچے، دیکھا کہ وہی زین کی جو حضرت کی تھی وہ وہاں بک رہی ہے. کہا کتنے کی ہے؟ کہا 2 درہم کی. 2 درہم اس کو دے دیے. تو وہ 2 درہم اس انسان کو کہ جس نے زین چرائی جائز طریقے سے پہنچ سکتے تھے، اس کے مقدر میں تھے کہ یہ 2 درہم آئیں گے، جائز طریقے سے پہنچ سکتے تھے اگر یہ تھوڑا صبر سے کام لیتا، تھوڑا سا انتظار کر لیتا. لیکن اس نے ان 2 درہموں کو جائز طریقے سے نہیں لیا بلکہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا. ویسے دعا کا مسئلہ ہے عزیزان کہ دعا جو ہے قبول خدا کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ دعا کو نہیں قبول کروا سکتا، صرف اللہ قبول کرتا ہے دعا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دعا ہم کس وسیلے سے مانگیں گے؟ کبھی صحیح طریقے وسیلے سے مانگتے ہیں، کبھی غلط وسیلے سے مانگتے ہیں. اگر غلط وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں تو گناہ گار ہیں، بارگاہ خداوندی میں جو ہے اس کا ہم کو جواب دینا ہوگا. صحیح طریقے سے مانگ رہے ہیں تو بہرحال جو ہے خداوند کریم اس چیز کو پسند کرتا ہے.
تو اب اگر آپ غور کیجیے کہ وہ جو مکے کے پتھر اٹھا اٹھا کے لے کے جاتے تھے، تو کبھی وہ درد ہو رہا ہے تو جہاں پہ درد ہو رہا ہے وہاں پہ اس پتھر کو رکھ دیا، کبھی جو ہے وہ مشکل میں گرفتار ہے تو یہ وہاں ذہن میں آیا کہ بھائی مکے تو نہیں جا سکتے ہیں، تو کم از کم جو حرم کا ایک پتھر ہے تو اسی پتھر کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے دعا مانگے، اللہ جو ہے وہ قبول کرے گا۔ اس طرح سے عرب کی سوسائٹی میں شرک رائج ہوا۔ ایک تو یہ تاریخ میں قصہ نقل کیا جاتا ہے۔ دوسرا قصہ جو تاریخ میں نقل کیا جاتا ہے وہ بت کہ جن کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، لات و منات و عزا، یہ بت جو تھے اصل میں یہ شخصیتیں گزری ہیں جو بہت اہم لوگ تھے، کہتے ہیں کہ انتہائی پاک و پاکیزہ لوگ تھے۔ لوگوں نے جو ہے ان کی تصویریں پہلے بنائی، ان کے مجسمے بنائے، اور شروع میں اعتراض کیا گیا کہ کیوں مجسمے بنا رہے ہو، کیوں تصویریں بنا رہے ہو؟ تو وہاں کے اوپر جو ہے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم جو یہ تصویریں بنا رہے ہیں اور یہ جو مجسمے بنا رہے ہیں یہ صرف ان لوگوں کے کردار کو یاد رکھنے کے لیے یہ تصویریں بنا رہے ہیں کہ جو کیریکٹر ان کا تھا، جو کردار تھا وہ ہمارے درمیان زندہ رہے، اس لیے یہ تصویر بنائی۔ وہاں کے اوپر بھی وہی ہوا جو تاریخ میں ملتا ہے کہ انسان جب کسی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس سے عقیدت رکھتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے اس کا احترام کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ والا ہے، لہٰذا جو ہے ہماری مشکلات میں ہم تو گناہگار ہیں، ہم اگر گرفتار ہوں گے تو ہم کو جو ہے اس مشکل سے باہر نکال لیں ہوتا ہے۔ مشکل میں گرفتار تھے اس وقت جو ہے ان سے جو ہے توسل کرنا شروع کیا کہ بھئی آپ جو ہیں اس وقت جو ہے خدا سے نزدیک ہے، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ چلیے بہرحال یہ بھی غنیمت ہے، لیکن پھر میں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دعا کا طریقہ ہی بدل گیا اور یہ کہا کہ آپ ہی سب کچھ ہے، آپ جو ہے یہ کام میرا کر دیجیے۔ تو اس طرح سے جو ہے شرک رائج ہوا ہے۔ تو دو ہمارے پاس عربوں میں جو شرک رائج ہوا ہے اس کی دو روایتیں، ایک روایت یہ کہ کیونکہ مکہ مقدس تھا لہذا مکے سے بتوں کو اٹھا کے وہ پتھروں کو اٹھا کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں لے کے جاتے تھے کہ یہ مقدس پتھر ہے، بعد میں انہی پتھروں کی وہ پوجا شروع کر دی اور اس طرح سے بت پرستی رائج ہوئی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کردار جو عربوں میں اہمیت کے حامل تھے جیسے لاتو مناتو عزا یہ یا حبل، یہ کہتے ہیں کہ افراد صالح اور نیک افراد گزرے تھے، ان کی تصویریں لوگوں نے بنا لی اور ان تصویروں کو بنا کر بعد میں ان کے مجسمے بنائے اور پھر ان کی پوجا شروع کر دی، اس طرح سے خدا سے دور ہو گئے اور بت پرستی رائج ہو گئی۔ وہی مسئلہ جو ہے آج ہمارے لیے عبرت کا باعث ہے کہ اگر عربوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو کیا ایسے خرافات ہمارے پاس نہیں پائے جاتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم جو ہے اپنا زندگی کا جائزہ لیں۔ میرے بچپن کا واقعہ ایک ہے جو میں آپ کو کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ پہلے یہاں لکھنؤ کے اندر اور اطراف لکھنؤ میں جو نظریں ہوتی تھیں اس وقت جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ 22 رجب کی نظر جیسے بڑی اہتمام سے ہوتی تھی چھٹے امام۔ اب وہ یہ کہ نظر جو ہے چکھی، نظر چکھنے کے بعد جو ہے یہ ہوتا تھا کہ اس کا وہ جو ہاتھ ہیں، جھوٹے ہاتھ ہیں، وہ عام جہاں کے اوپر جو ہے نالی ہے وہاں پہ ہاتھ نہیں دھونا ہے بلکہ اس کے لیے ایک تسلا رکھ دیا جاتا تھا، اس تسلے میں جو ہے وہ ہاتھ دھوئے جاتے تھے اور اس پانی کو بھی جو ہے گٹر میں نہیں پھینکا جائے گا، عام نالی میں نہیں پھینکا جائے گا، اس کو جناب جو ہے وہ درخت کے نیچے ڈال دیا جاتا تھا کہ خشک ہو جائے۔ بھئی احترام کیا جاتا ہے۔ چلیے شرعن کچھ ممنوع ہے؟ نہیں، کوئی منع نہیں ہے، آپ اگر احترام کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہی احترام جب بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب ایک صاحب نے نقل کیا اس واقعے کو، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، بچپن تھا میرا، میں چھوٹا تھا، کہ ایک جناب حکیم تھے، انہی نے جو ہے اس ہاتھوں کے دھوبن کو اٹھایا اور شیشیوں کے اندر بھرا اور جو ان کے پاس مریض آتے تھے مختلف امراض
اپنے اپنے لے کے ان کو جو ہے وہ دے دیتے تھے اور ان کو وہ پلا دیتے تھے، اور اس سے ان کو شفا ہو گئی۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ اسلام ہم سے یہ کہہ رہا ہے النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا جز ہے، اور یہ انسانوں کے ہاتھوں کا دھوون، گندگی، اس کو شیشی کے اندر بھر دیا اور بھر کے دوا کے طور کے اوپر دے رہے ہیں، اور اس کے پاس دعویٰ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے فلاں فلاں کو جناب جو ہے شفا بھی ہوگی۔ یہ ہے خرافات۔ اس طرح سے قوموں کے درمیان، معاشرے کے درمیان خرافات کو رائج پاتے ہیں۔ ان کو ابتدا میں ہی اگر ان کو نہ روکا جائے تو بھی بڑے گہرے ہو جاتے ہیں اور بہت سخت مسئلہ ہو جاتا ہے ان سے پھر مقابلہ کرنا۔ لہذا ان کو ابتدا ہی میں روکنا پڑتا ہے، روکنا چاہیے۔ ایسی بہت سی خبریں آج بھی ہم لوگوں کے پاس آ رہی ہیں کہ جبکہ آج ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے اور ترقی کر چکی ہے، اس کے باوجود جو ہے ہمارے پاس ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جن کو سن کے واقعا حیرت ہوتی ہے، اور بہرحال مصلحت نہیں ہے کہ ان جگہوں کا نام لیا جائے اور ذکر کیا جائے کہ کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال جو ہے شرم والی بات ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسا توحید کا تصور رکھتا ہے، اتنا یعنی اعلیٰ جو ہیں وہ معارف ہیں ہمارے پاس، اہل بیت اطہار سے ہمارے پاس احادیث ہیں، دعائیں ہیں کہ جن میں جو ہے دین کا صحیح تصور ہمارے لیے پیش کیا گیا، اس کے باوجود جو ہے ہم اصل توحید سے دور ہو گئے، اصل مذہب سے دور ہو گئے، اور خرافات کے درمیان جو ہے ہم گرفتار ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ سب سے پہلے ہم کو اپنی عقل کو استعمال کرنا ہوگا۔ عقل کے کو جو ہے وہ بہرحال الگ نہیں کرنا ہے۔ دین کی شناخت اگر ہم کو حاصل کرنا ہے، دین کے بنیادی مسائل اگر ہم کو سمجھنا ہے، تو دین کے بنیادی مسائل کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہوگا، اور جو عقلی قاعدے ہیں، جو قوانین ہیں، ان عقلی قوانین سے واقفیت پیدا کرنا ہوگی۔ اس کے ذریعے سے جو ہے ہم دین کے بنیادی مسائل، خاص طور پہ جو جہاں بینی الہی ہے، یعنی دینی جہاں بینی، اس کے حوالے سے صحیح ہمارا عقیدہ ہو، اور آئیڈیالوجی جو ہے صحیح آئیڈیالوجی ہو، تبھی جو ہے ہم اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر جو ہے یہاں کے اوپر ہم جو ہیں وہ ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں، اپنی عقل کو نہیں استعمال کرتے ہیں، وہی رسم و رواج کے اندر ہم گرفتار ہیں، اور وہی جو بزرگوں سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں انہی کو اگر ہم اپنائے ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں بہرحال جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم سے قیامت میں سوال نہیں کیا جائے گا اور ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا یا ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ نہیں، بالکل پوچھا جائے گا کہ کیوں جو ہے تم نے جو ہے اپنی ذات کو ضائع کیا، اور کیوں جو ہے اپنی عقل کو نہیں استعمال کیا۔ بہرحال عقائد کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہیں تک کہ جو ہے جو سلسلہ ہے وہ رہے گا انشاءاللہ۔ آئندہ جلسے میں جو ہے وہ پھر گفتگو اور بڑھائی جائے گی۔ آج جو شناخت کے حوالے سے جو چیزیں بیان کری گئی ہیں اس کی جانب ضرور توجہ دیجیے گا، کہ جو ہمارے پاس ایک خلاصے کے طور کے اوپر پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں بینی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، دین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، جہاں بینی اور آئیڈیالوجی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، یا دینی سسٹم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، وہی جو چند طریقے ہیں کہ یا تو ہم تجربے کے ذریعے سے معرفت حاصل کریں، وہ ہو نہیں سکتی کیونکہ تجربے کا دامن محدود، یا پھر جو ہے ہم مذہب کے ذریعے سے معرفت حاصل کریں، تو خود پہلے ہم کو مذہب کی معرفت حاصل کرنا ہے، تو مذہب کے ذریعے سے خود مذہب کی معرفت نہیں حاصل کی جا سکتی، کیونکہ مذہب کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ الگ سے جو ہے ہم کو ان کے ذریعے سے جو ہے معرفت حاصل کرنا ہوگی، کیونکہ معرف اور معرف یعنی جس کے ذریعے سے ہم تعریف کر رہے ہیں اور جس کی تعریف کر رہے ہیں، ان دونوں کے اندر اختلاف ہونا چاہیے۔ اگر ایک چیز ہے تو عقلی طور کے اوپر یہ صحیح نہیں ہے۔ شہود اور عرفان کے ذریعے سے معرفت حاصل کریں تو وہ بھی ناممکن ہے، اس کی بھی تفصیل بتائی میں نے۔
اور آخری چیز وہ بچتی ہے کہ عقل کے ذریعے سے معرفت حاصل کریں. تو عقلی ایک چیز ہے کہ جس عقلی اور عقل اور فلسفے کے مدد سے جو ہے ہم دین کے بنیادی مسائل کو حل کریں. جب دین کے بنیادی مسائل ہمارے لیے حل ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو جزیات ہیں وہ پھر خود اسی دین کے ذریعے سے ان کا جواب حاصل کیا جائے گا. یہ تو عقائد کے حوالے سے. اس کے بعد فقہ کے مسئلے جو ہیں وہ آج سامنے ہیں. وہ یہ کہ بات چل رہی تھی کور کے پانی کے حوالے سے. تو یہی جو کور کا پانی ہے کہ جو ایک قطرہ اگر نجاست کو اس میں گر رہا ہے تو وہ نجس نہیں ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یا تو اس کا رنگ تبدیل ہو جائے نجاست کی بنا کے اوپر تو وہ نجس ہو جاتا ہے کور کا پانی، یا پھر وہ ذائقہ اس کا جو ہے نجاست کی بنا کے اوپر تبدیل ہو جائے، تب جو ہے وہ کور کا پانی جو ہے وہ نجس شمار کیا جائے گا. اس میں نجاست بنا کے اوپر بو آنے لگے تب وہ جو ہے کور کا پانی جو ہے وہ نجس شمار کیا جائے گا. آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر فوارے کا پانی، یعنی وہ پانی جو جوش مار کر فوارے کی شکل میں اچھلے، ایسے دوسرے پانی سے متصل ہو جس کی مقدار ایک کر کے برابر ہو تو فوارے کا پانی نجس پانی کو پاک کر دیتا ہے. لیکن اگر نجس پانی پر فوارے کے پانی کا ایک قطرہ گرے تو اسے پاک نہیں کرتا. البتہ اگر فوارے کے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے جس کے نتیجے میں اس کا پانی قطرہ قطرہ ہونے سے پہلے نجس پانی سے متصل ہو جائے تو نجس پانی کو پاک کر دیتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ فوارے کا پانی نجس پانی سے مخلوط ہو جائے. یہاں کے اوپر جو یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فوارے کا پانی ہے، شاور کا پانی ہے، جوش مار کے جو نکلتا ہے، اگر وہ یا اسی کا جیسا کوئی دوسرا پائپ ہو کہ جس میں اچھل کے پانی جو ہے وہ نکل رہا ہو اور وہ مل رہا ہے ایک دوسرے پانی سے کہ جو بہرحال جو ہے کر کی مقدار میں ہے. یعنی فوارہ جو ہے وہ فرض کیجیے کہ شاور جو ہے آپ کے یہاں نیچے لگا ہوا ہے باتھ روم میں اور اس کا کنیکشن ہے کور کے پانی سے. تو اب جو شاور سے پانی نکل رہا ہے اس کو بھی کور ہی کا پانی شمار کیا جائے گا. یہ گویا کہ یہاں کے اوپر اس مسئلے کو یوں آپ سمجھیے یہ بھی کور کا ہی پانی شمار کیا جائے گا. اب فرض کیجئے کہ یہ شاور سے وہ پانی نکل رہا ہے اور نیچے جو باتھ روم کی زمین ہے، حمام کی زمین ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پانی پڑ رہا ہے. تو جب تک کہ شاور کھلا ہوا ہے اور وہ پانی نیچے زمین کے اوپر پڑ کے اچھل کے آپ کے بدن کے اوپر اگر پڑ رہا ہے، یا فرض کیجئے کہ آپ نے نل جو ہے وہ چلایا اور نل کے نیچے جو ہے آپ نے ایک بالٹی رکھ دی ہے اور مستقل طور کے اوپر جو ہے وہ نل کا پانی جو ہے بالٹی کے اندر گر رہا ہے. اب آپ نے بالٹی میں ایک ڈونگا لیا اور ڈونگے سے پانی لیا لے کر اپنے بدن کے اوپر ڈالا. تو اب جب بدن کے اوپر آپ نے پانی ڈالا ہے تو بدن سے پانی جو ہے نیچے زمین میں گرا ہے اور پھر اس سے چھینٹیں اڑ کر بالٹی کے اندر جو ہے جا کے گر رہی ہیں. تو ایسی صورت میں یہ بالٹی کا پانی نجس شمار کیا جائے گا یا پاک شمار کیا جائے گا، یہ سوال اٹھتا ہے. کہا جب تک کہ وہ شاور کا پانی یا جو نل سے پانی نکل مستقل طور کے اوپر بالٹی کے اندر اگر گر رہا ہے تو اس وقت تک اگر باہر سے کوئی شیٹ اڑ کر اس بالٹی کے اندر گر رہی ہے تو یہ بالٹی کا پانی نجس نہیں ہے، یہ ٹب کا پانی نجس نہیں شمار کیا جائے گا. لیکن اگر جو ہے فرض کیجئے کہ نل کو بند کر دیا، شاور کو بند کر دیا، فوارے کو بند کر دیا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بدن کے اوپر پانی ڈالا ہے اور بدن پہ پانی ڈالنے کے بعد جو ہے وہ چھینٹیں نیچے گری ہیں اور نیچے سے اڑ کے اچھل کر پھر بالٹی کے اندر گر رہی ہیں، تو وہاں کے اوپر پھر اشکال ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسی صورت میں جو ہے وہ اس پانی کے حوالے سے کہ اگر زمین پاک نہیں ہے وہاں پر کی تو پھر وہ چیٹ جو ہے وہ
नजिस शुमार की जाएगी। ये एक मसला था। और दूसरा मसला जो है वो ये कि अगर किसी नजिस चीज को ऐसे नल के नीचे धोएं जो ऐसे पाक पानी से मिला हो जिसकी मिकदार एक पुर के बराबर हो, और उस चीज के धोवन उस पानी से मुत्तसिल हो जाए जिसकी मिकदार कुर के बराबर हो, तो वो धोवन पाक होगी, बशर्ते कि इसमें नजासत की बू, रंग या जायका पैदा न हो, और न ही उसमें अहने नजासत की आमेजिश। ये यहाँ पे ये एक मसला जो है वो ये कि फर्ज कीजिए कि नल के नीचे आप एक कपड़े को धो रहे हैं, और ये नल जो है इसका कनेक्शन है कुर के पानी से। तकरीबन जो है वो कुर का पानी 500 लीटर के करीब, एहतियात के तौर पे मैं बता रहा हूँ, 500 लीटर फर्ज कीजिए कि 500 लीटर का सिंटेक्स है, उसके उससे कनेक्शन है। अब वहां के ऊपर जो है नल से जो है आपने नल को खोला और नल से जो पानी जो है कपड़े के ऊपर गिर रहा है, तो अब कपड़े का जो धोवन है, ये धोवन से जो छींटे निकल रही हैं, अगर इसके अंदर ऐन नजासत नहीं पाई जाती है और ये चींटे उड़ रही हैं, तो ये बहरहाल जो है जब तक कि ये कपड़ा पानी की धार के नीचे है उस वक्त तक के ये चींटे जो हैं वो आपके लिए जो हैं पाकशुमार होंगी। और अगर जो है नल को बंद कर दिया है और उसके बाद जो है वो छींट जो है उड़ रही है, तो फिर वहां पर अगर जमीन नजिस थी और वो नजिस जमीन से टच होकर वो छींट उड़ के आपके ऊपर पड़ी है, तो फिर नजिस शुमार की जाएगी। अगर नजिस नहीं थी तो बहरहाल पाक शुमार की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बहरहाल जो है मसले थे। अब अगर जो है किसी